الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا اس مغفرت والے عشرے کے جانے سے پہلے پہلے ہم گنہگاروں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ جہنم سے رہائی والا عشرہ اور لیلۃ القدر بھی نصیب فرما۔ اور میرے کریم موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل تک ہم اور آپ ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کی 12 تاریخ ہم سے رخصت ہو چکی ہے، اور ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے رہائی والا عشرہ فرمایا اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اپنے ساتھ بہت ہی فیوز و برکات لے کر آتا ہے، اور ساتھ ہی اس ماہ مبارک میں بہت ساری بڑی بڑی تاریخیں بھی آتی ہیں۔ کچھ تاریخیں ہمارے سامنے سے گزر چکی ہیں اور ابھی کچھ تاریخوں کا آنا باقی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتہ واری اجتماعات میں ہم ان آنے والی بڑی بڑی تاریخوں کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ جو رحمت والا عشرہ ہے، اس عشرے کی آخری تاریخ یعنی 10 رمضان المبارک کی تاریخ کو نسبت حاصل ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ یہ آپ کی تاریخ وصال ہے، اور آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم اپنی اس عظیم ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہماری نسلوں کو بھی صحیح معنوں میں
असहाब रसूल और आले रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कि मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर अपने जमाने का एक बहुत ही अमीर कबीर और कामयाब ताजिर था, किताबों में जिसका नाम खुवैलद आता है। खुवैलद को अल्लाह तबारक ताला ने मालो दौलत के साथ बहुत इज्जत और शोहरत भी अता की थी। उस वक्त अरब की दुनिया में जहां बड़े बड़े मार्केट्स लगते थे, उन तमाम उस दौर के बड़े बड़े बाजारों में खुवैलद की तूती बोला करती थी और हर कोई खुवैलद के साथ कारोबार करने में फख्र महसूस करता था। खुवैलद को अल्लाह तबारक ताला ने एक बेटी अता की थी जिनका नाम हजरत खदीजा था। खदीजा बहुत ज़हीन थी, अक्लमंद थी। आपको लोग ताहिरा के लक़ब से याद करते थे, यानी आपको लोग पाकबाज खातून कहते थे। इस्मत के एतबार से, इज्जत के एतबार से, जहानत के एतबार से, तहारत के एतबार से मक्का मुअज़्ज़मा में आप बाकी तमाम लोगों के मुकाबले जुदा थी। यानी खुवैलद की एक ही बेटी थी और अल्लाह तबारक ताला ने उस एक बेटी को हर एतबार से बाकी औरतों के मुकाबले मुमताज बनाया था। लोग खुवैलद के साथ साथ उनकी बेटी खदीजा का भी बहुत एहतराम करते थे। खुवैलद ने अपनी बेटी खदीजा का 2 मरतबा निकाह कराया, लेकिन दोनों मरतबा शौहर का इंतकाल हो गया और आप 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। यानी एक मरतबा निकाह हुआ जिससे 2 बेटे हुए और कुछ अरसे के बाद शौहर का इंतकाल हुआ और उसके बाद खुवैलद ने अपनी बेटी का दूसरा निकाह करा दिया। किसी जंग में खुवैलद गए थे, साथ में हजरत खदीजा का शौहर भी जंग में गया हुआ था और उस जंग में उन दोनों की मौत वाक़ई हो गई और दोनों का इंतकाल हो गया। तो हजरत खदीजा 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी और साथ ही उनके सर से बाप का साया भी उठ गया था। वालिद के इंतकाल के बाद अब चूंकि कोई और वारिस नहीं था, वालिद के कारोबार की सारी जिम्मेदारी हजरत खदीजा के कांधों पर आ गई। और हजरत खदीजा के कारोबार का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि बाज मुफस्सिरीन ने अपनी किताबों में लिखा कि खदीजा अपने जमाने की, जिसे आज हम अरबपति खरबपति कहते हैं, लखपति करोड़पति नहीं, अरबपति खरबपति, तो हजरत खदीजा अपने जमाने की अरबपति खातून थी। बैक वक्त फरमाया गया कि उनके तकरीबन 80,000 ऊंट, बैक वक्त 80,000 ऊंट अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में माले तिजारत लेकर जाया करते थे। और मोहब्बत से कहें, अब आप सोचें कि अगर किसी के पास 2-3 ट्रक हो या जिसके पास 2-4 टैक्सियां चलती हो, जिसके 4-5 रिक्शे हों, जिसने 2-4 गाड़ियां ओला उबेर में लगा रखी हो, वो आदमी आज के दौर में किस नजर से देखा जाता है कि इसके पास तो 4 ट्रक है, इसके पास तो 5 गाड़ियां हैं। लेकिन उस दौर में चूंकि ट्रक, टेम्पो, कार का दौर नहीं था, तो हजरत खदीजा के पास तकरीबन 80,000 ऊंट थे जो माले तिजारत लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाया करते थे। इतना लंबा चौड़ा कारोबार अरब की जमीन पर फैला हुआ था। हजरत खदीजा ने वालिद के इंतकाल के बाद कारोबार की जिम्मेदारी खुद संभाली। अपने तजुर्बे की बुनियाद, अपनी जहानत की बुनियाद, अपने अक्ल और शऊर और सही फैसलों की बुनियाद आपने अपने वालिद के कारोबार को 4 चांद लगा दिया है। यानी वालिद का कारोबार मजीद तरक्की कर ले गया और आपने उस वक्त बाजार में ऐसा नाम बनाया, ऐसा होल्ड बनाया कि अरब के बड़े बड़े ताजिर किसी और से माले तिजारत लेने से पहले इंतजार करते थे कि हमारी सबसे पहली कोशिश होगी कि हम खदीजा का माल खरीदें, क्योंकि खदीजा के माल की क्वालिटी बाकी तमाम लोगों के माल के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती है। खदीजा के माल की कीमत बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, तो क्वालिटी भी अच्छी होती है, कीमत भी कम होती है, हमें मुनाफा ज्यादा मिलता है। तो लोग इंतजार करते थे। हजरत खदीजा कभी अपने माले तिजारत को मुल्क शाम बेचती, कभी यमन बेचती, कभी बसरा बेचती,
इस तरह से आपका तिजारती काफिला यहां वहां अक्सर जाया करता था। कपड़े का कारोबार था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो वालिद ने जो कारोबार, वालिद का कारोबार जो आपके कांधों पर आया, आप उसको बखूबी संभाल रही थी। लेकिन कभी कभी आपके सामने यह मसला होता कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो औरत होने की बुनियाद में नहीं कर सकती। मक्का मुअज़्ज़मा में जो कारोबार होता वो अकेले खुद हैंडल करती थी, लेकिन जब तिजारती काफिले बाहर मुल्कों में जाते तो उसके लिए किसी ना किसी को हायर करती और कमीशन बेस्ड या सैलरी बेस्ड उसे भेजा करती थी अमीर काफिला बनाकर। तो कभी कभी हजरत खतीजा के सामने यह परेशानी जरूर होती कि काश कोई मेरा अपना महरम भी होता, काश कोई ऐसा होता जिस पर आंख बंद करके मैं भरोसा कर सकूं। औरत होने की बुनियाद बहुत से काम ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सकती हूं। अब खतीजा मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर ऐसे शख्स को तलाश करने के लिए निकली कि कोई मुझे मक्के में ऐसा मिल जाए कि जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। आपने अपने तमाम लोगों से राय मशवरा किया तो जानते इत्तेफाक यह था कि हजरत खतीजा जहां भी जिससे भी मशवरा कर रही थी, हर कोई आपसे यही कह रहा था कि तुम जैसा आदमी तलाश करती हो ना, इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में जनाबे अबू तालिब का एक यतीम भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी के अंदर ये सारी खूबियां हैं। वो अमीन भी है, सादिक भी है, दयानतदार भी है। मोहम्मद ही हैं जिन पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो। यह उस दौर की बात कर रहा हूं जब मेरे नबी ने नबी होने का ऐलान नहीं फरमाया था। अब जब हर तरफ आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो हज़रत खतीजा ने जनाब अबू तालिब से राब्ता किया और कहा, मैं चाहती हूं कि आप अपने भतीजे को मेरे साथ रख दें, वो मेरे कारोबार में हाथ बटाया करे, जो भी मुनाफा होगा उसको अच्छा खासा शेयर मैं उसमें से दूंगी। अब जनाब अबू तालिब ने अपने घर जाकर मशवरा किया। मशवरा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा के पास भेजा कि जाओ जाकर खदीजा से मुलाकात कर लो, मैंने उनसे बात कर ली है, अब तुम्हें खदीजा के कारोबार में उनकी मदद करनी है। जाकर कारोबार के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लो, करना क्या है, जिम्मेदारियां ले लो। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से मुलाकात करने के बाद हजरत खदीजा से मुलाकात करने के लिए अपने घर से रवाना हुए। किताबों में आता है कि दोपहर का वक्त था। हजरत खदीजा इत्तेफाक से अपने घर की छत पर मौजूद थी। हजरत खदीजा बयान करती हैं कि दोपहर का वक्त था, मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमीन पर चारों तरफ सूरज की किरणें फैली हुई थी, गर्मी की शिद्दत थी। मैंने देखा कि कोई आने वाला मेरे घर की तरफ चला आता है। उसका चेहरा दूर से समझ में तो नहीं आ रहा था और मैंने उसे इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यह महसूस हुआ कि आने वाला मेरे घर ही आता है। आप कहती हैं कि अभी मैं उसे हैरत से देख रही थी कि कौन है, मेरे घर क्यों आता है। अचानक मेरी नजर आसमान की तरफ पड़ी। जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई। वो आने वाला जिस रफ्तार में मेरे घर की तरफ आ रहा था, उसी रफ्तार में एक बादल का टुकड़ा उसके सर पर साया किए हुए उसके साथ साथ चला आ रहा था। खतीजा कहती हैं कि चारों तरफ तो धूप फैली थी, लेकिन उस आने वाले के आसपास साया मौजूद था, यानी बादल ने अपना साया कर रखा था। कहती मैं हैरान कि ये भला कौन है। जब वो मेरे घर आए, मुझसे मुलाकात की, तब मुझे पता चला कि मक्के वाले जिन्हें अमीन और सादिक कहते हैं, यही वो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली बार मुलाकात की। अब मुलाकात करने के बाद कारोबार की तमाम चीजें आपको समझा दी। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले भी अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफिले में जा चुके थे, बचपन में भी। तो अब कारोबार के ताल्लुक से गुफ्तगू हो गई। अब मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के कारोबार की देखरेख करने लगे और हजरत खदीजा ने यह महसूस किया कि मेरा कारोबार तो पहले भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से मैंने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखा है, अल्लाह ने मुझे और बरकत अता कर दी है। अब आपका एक तिजारती काफिला मुल्क शाम जाने वाला था, तो हजरत खदीजा ने मन बना लिया कि इस तिजारती काफिले का अमीर बनाकर मैं इस मर्तबा
मोहम्मद को भेजूंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपने सबसे करीबी, भरोसेमंद और आजाद करदा गुलाम मैसरा को बुलाया। हजरत खदीजा ने मैसरा को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैसरा, आज से पहले जब भी तिजारती काफिला तू लेकर गया है, मैंने तुझे काफिले का अमीर बनाया है, लेकिन इस मर्तबा तिजारती काफिले का अमीर मैं मोहम्मद को बनाती हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मर्तबा तिजारती काफिले के अमीर वो होंगे। मैसरा, तो उनकी इताअत करना, रास्ते में उनकी खिदमत करना, वो कोई मशवरा दे तो बेचू चढ़ा उसे कबूल करना। और ए मैसरा, एक बात का खास ख्याल रख, पूरे सफर में अगर तू खिलाफे मामूल कोई अमल देखे, अगर उनसे कोई ऐसी चीज जाहिर हो जो तेरी अक्ल को हैरत में डाल दे, तो उन तमाम बातों को नोट कर लेना या याद कर लेना और सफर से वापस आने के बाद मुझे वो सारी बातें बता देना। अब मैसरा ने वादा किया, तिजारती काफिला तैयार हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अब ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तिजारती काफिला मुल्क शाम के लिए रवाना हुआ। उस वक्त जब तिजारती काफिले निकलते थे तो रास्ते में कहीं कोई ढाबा, कोई सराय, कोई होटल तो नहीं होती थी। तो उस दौर में रास्ते में बड़े बड़े गिरजाघर पड़ते थे और काफिले वाले गिरजाघर में आराम के लिए ठहरा करते थे। अब जब वो रुकते थे तो रुकने का तरीका क्या होता, माले तिजारत को गिरजाघर के अंदर रख देते और काफिले वाले गिरजाघर के बाहर आराम करते थे। इसी तरह से यह तिजारती काफिला भी रास्ते में पड़ने वाले एक गिरजाघर में पड़ाव डालता है। तमाम काफिले वालों ने माले तिजारत को गिरजाघर के अंदर रखा और यहां वहां होकर लेट गए आराम करने के लिए। तन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो ना गिरजाघर के अंदर गए, ना बाहर दीवार को टेक लगाकर बैठे, बल्कि गिरजाघर के करीब एक दरख्त था। मेरे नबी उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए, उस दरख्त के नीचे जाकर अकेले बैठ गए। कुछ देर के बाद गिरजाघर का पादरी बाहर निकला, जिसका नाम किताबों में नस्तूरा आता है, नस्तूरा राहिब। जब वो बाहर निकला तो निकलने के बाद उसने सारी चीजों का जायजा लिया। उसके बाद उसने मैसरा को बुलाया। चूंकि ये काफिला अक्सर आता जाता था, सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे और आराम के लिए आते जाते यहीं कयाम करते थे। तो नस्तूरा राहिब ने मैसरा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ए मैसरा, इस बार तेरे काफिले में एक नए नौजवान को देखता हूं, वो जो उस दरख्त के नीचे बैठा है, आखिर वो कौन है? इस पर मैसरा ने कहा, इनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मुअज़्ज़मा के रहने वाले हैं, कबीले बनु हाशिम से इनका ताल्लुक है। इस मर्तबा मेरी मालिका ने इन्हें अमीर काफिला बनाकर भेजा है। जब मैसरा ने तारुफ करवा दिया तो नस्तूरा राहिब कहता है कि मैसरा, ये सिर्फ तेरे काफिले के अमीर नहीं है, ये तो दोनों जहानों के सरदार बनकर आए हैं, ये तो महबूब परवरदिगार बनकर आए हैं, ये तो तमाम अंबिया के इमाम बनकर आए हैं। अब जब मैसरा ने सुना तो हैरान कि कहा तो मुझसे पूछता था कि ये कौन, और कहा खुद ही उनकी तारीफें करने लगा। मैसरा ने हैरत से कहा, तुझे कैसे मालूम इनके बारे में, क्या तू इनको जानता है? तो इस पर नस्तूरा राहिब कहता है कि मैंने आसमानी किताबों में यानी तौरात और इंजील में नबी आखिरुज़्ज़मा की जितनी निशानियां पड़ी हैं, वो निशानियां मुझे इस नौजवान में नजर आती हैं। इनके आंखों की लाली ये बताती है कि ये आम इंसान नहीं, अल्लाह के नबी हैं। और ए मैसरा, जब ये दरख्त के नीचे आकर बैठे तो सुन, ये दरख्त अगरचे गिरजाघर के बाहर है, लेकिन आज तक कोई मुसाफिर इस दरख्त के नीचे नहीं बैठा। यहां तक कि मैं भी इस दरख्त के नीचे आज तक कभी नहीं बैठा। इस दरख्त के नीचे सिर्फ बैठे हैं तो अंबिया ही बैठे हैं। और मैसरा जब ये दरख्त के नीचे आकर बैठे तो जिस जगह पर ये बैठे वहां पर धूप पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये दरख्त को टेक लगाकर बैठते हैं, दरख्त ने अपनी तमाम शाखों को, तमाम डालियों को समेटा है और समेटने के बाद इनकी तरफ दरख्त ऐसे झुक गया कि पहले तो धूप पड़ती थी, लेकिन दरख्त ने झुककर इनके सर पर साया कर दिया। ए मैसरा, अगर तेरी जिंदगी ने वफा की और इनके ऐलाने नबूवत तक तू जिंदा रहा तो मैं तुझे यह नसीहत करता हूं कि फौरन इनका कलमा पढ़ लेना, इनकी दावत को कबूल कर लेना और पूरी जिंदगी इनका साथ देना, इसी में तेरी कामयाबी है।
اور میں تو پہلے سے من بنا چکا ہوں، اگر میری زندگی نے وفا کی اور میری زندگی میں انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو میں بھی یقیناً ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور محبت سے کہیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اعلان نبوت میں تقریباً 15 سال باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دور کے پڑھے لکھے لوگ، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے انہیں نبی آخر الزماں بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ تجارتی قافلہ ملک شام پہنچا۔ ملک شام میں تاجر پہلے سے انتظار کر رہے تھے قافلے کا آنے کا۔ یہ قافلہ جب بھی آتا بہت منافع ہوتا تھا، یعنی حضرت خدیجہ کے مال تجارت کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے اور لوگ 2 گنا قیمت لگا کر مال خریدتے تھے، لیکن اس مرتبہ میرے نبی جب امیر قافلہ بن کر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے اس تجارتی قافلے میں 4 گنا زیادہ منافع عطا فرمایا ہے۔ اور جب یہ 4 گنا منافع ہوا تو تمام قافلے والوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جو منافع ہوا ہے یہ مال کی کوالٹی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محمد کے قدموں کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کچھ نستورہ راہب نے بتایا تھا ان ساری باتوں کو سننے کے بعد تمام قافلے والوں کے دل میں نبی کی عظمت اور عقیدت پیدا ہو گئی۔ اب جب کامیاب ہو کر یہ قافلہ دوبارہ مکہ معظمہ کی طرف چلا، ابھی مکہ معظمہ کی سرحد میں داخل نہیں ہوئے تھے، تمام قافلے والوں نے رائے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا آپ امیر قافلہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جا کر ہماری مالکہ کو خوشخبری سنائیں کہ اس مرتبہ ہمیں 4 گنا زیادہ منافع ہوا ہے۔ اچھا، سارے خوش کیوں تھے؟ اس کی وجہ کہ جتنا منافع ہوتا تھا اس اعتبار سے حضرت خدیجہ سب کو شیئر دیا کرتی تھی، یعنی سب کو اس اعتبار سے پیسے دیے جاتے تھے، تو سارے خوش تھے کہ اس مرتبہ صرف انہی کو نہیں ہم سب کو بڑا منافع ہوا۔ اب سب نے مشورہ کر کے کہا کہ آپ امیر قافلہ ہیں، آپ جائیں اور ہماری مالکہ کو آپ جا کر خوشخبری سنائیں۔ اب سب کے مشورے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور تیزی سے مکہ معظمہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ بھی اپنے کیلکولیشن کے اعتبار سے اپنے گھر کی چھت پر کھڑی قافلے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کوئی موبائل کا دور تو تھا نہیں، ایس ایم ایس کا دور تو تھا نہیں، لیکن اس دور میں لوگ حساب لگاتے تھے کہ جانے میں اتنے دن لگیں گے، مارکیٹ میں اتنا دن لگے گا اور واپسی میں اتنا دن لگے گا۔ اسی اعتبار سے آپ انتظار کر رہی تھی کہ ملک شام جب میرا قافلہ جاتا ہے تو اتنے دن میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ قافلے کی آنے کی نشانی کچھ نظر آ جائے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار تیزی کے ساتھ مکے کی سرحد میں داخل ہوا، اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ گرد و غبار اڑ رہی تھی۔ گرد و غبار کی وجہ سے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب تھوڑا قریب آیا تو ایسا محسوس ہوا کہ آنے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند گھوڑے پر سوار ہو کر مکے میں داخل ہو رہا ہے، یعنی اس وقت چہرے پر وہ نور تھا، وہ چمک تھی، ایسا محسوس ہوا کہ 14ویں کا چاند گھوڑے پر سوار ہو کر مکے کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے۔ خدیجہ کہتی کہ میں حیران کہ آنے والا کون ہے، اتفاق سے میری نظر آسمان کی طرف پڑی تو آج پھر میں نے دیکھا گھڑ سوار جتنی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا اتنی ہی تیزی کے ساتھ ایک بادل کا ٹکڑا اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے اس کے ساتھ چلا آتا تھا۔ فرماتی گھڑ سوار قریب آیا تو میں نے اسے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں میرے امیر قافلہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت خدیجہ سے ملاقات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مرتبہ کاروبار میں 4 گنا منافع ہوا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت خدیجہ کو جب آ کر میسرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ میں نے پورے سفر میں ان سے یہ نشانیاں دیکھی ہیں اور نستورہ راہب نے ان کے بارے میں یہ سب کچھ بتایا ہے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے دل میں عقیدت کے ساتھ ساتھ محبت کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت عقیدت کے ساتھ دل میں محبت بھی پیدا ہو گئی۔
حالانکہ آپ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، آپ کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی، اور 2 مرتبہ شوہروں کے انتقال کے بعد ختیجہ نے یہ من بنا لیا تھا کہ اب مجھے تیسرا نکاح نہیں کرنا، اپنے 2 شوہروں کی موت پر میں بہت رو چکی، اب مجھے پھر سے شادی کر کے دوبارہ کسی پر رونا نہیں ہے۔ آپ نے من بنا لیا تھا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کو، آپ کے قدموں کی برکت کو دیکھا، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا ہی بہتر ہو کہ محمد مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ اب ان کے دل میں وہ جذبات پیدا ہو گئے۔ آپ نے اپنی قریبی سہیلی نفیسہ کو بلایا، بچپن کی سہیلی تھی۔ نفیسہ سے کہتی ہے، نفیسہ کیا ہی بہتر ہو کہ تو محمد سے بات کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں۔ تو نفیسہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے حالانکہ میں نے بڑے رشتے دیکھے، امیروں کے رشتے آئے، بادشاہ زادوں کے رشتے آئے، وقت کے وزیروں کے رشتے آئے، بڑے بڑے تاجروں کے رشتے آئے، لیکن تم نے کسی کا رشتہ قبول نہ کیا، انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے مجھے نکاح کرنا ہی نہیں ہے، اور اب خود چاہتی ہیں کہ محمد سے نکاح ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں۔ اب حضرت نفیسہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے بات کی، تو جانتے میرے نبی شرما گئے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ تم میرے چچا ابو طالب سے اس کے بارے میں بات کرو، وہ میرے کفیل ہیں، وہ میرے بڑے ہیں، ابھی میرے بڑے موجود ہیں، مجھ سے بات مت کرو، بلکہ آپ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو۔ اب یہاں میرے نبی نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تمہارے اپنے بڑے موجود ہوں تو تمہیں خود نکل کر یہاں وہاں رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالج میں، اسکول میں، شادی بیاہ میں، مارکیٹ میں، مال میں، بازار میں، ہوٹل میں اپنے لیے رشتے تم تلاش نہ کرو، بلکہ یہ کام تمہارے بڑوں کا ہے، اور یہ کام اپنے بڑوں ہی کو کرنے دو۔ اور یہ بڑوں کو ذمہ داری دینا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے، اور بڑوں کو بھی چاہیے وہ کیا کرے۔ آپ دیکھیں جب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خاتون جنت کے لیے پیغام لے کر آئے تھے، خاتون جنت کے لیے پیغام لے کر آئے، میرے نبی چاہتے تو اسی وقت ہاں کہہ دیتے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فاطمہ سے مشورہ کر لینے دو۔ حالانکہ آپ بتائیں، اگر میرے نبی خاتون جنت سے کہتے کہ بیٹی میں نے تمہارے لیے علی کے رشتے کو پسند کر لیا ہے، تو کیا خاتون جنت منع کرتی؟ آپ اعتراض کرتی؟ لیکن میرے نبی نے کہا مجھے فاطمہ سے مشورہ کرنے دو۔ پتا چلا میرے نبی نے اسے بھی اپنی سنت بنا دیا کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ پکا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ ایسے یوں ہی نہیں کہ آپ جبرن کہیں بھی کسی کے سر باندھ دیں، یا بیٹا بیٹی تیار نہ ہو جبرن آپ کہیں بھی شادی کرا دیں، اور اس کے بعد میں پھر اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے کہ روزانہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، اور پھر کورٹ کچہری مقدمے کا منہ دیکھنا پڑے، اور پھر طلاق کی نوبت آ جائے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کہ شادی بیاہ کے لیے بڑوں کو ذمہ دار بناؤ، اور اگر بڑے کہیں رشتہ تلاش کر لیں، پسند کر لیں، تو پکا کرنے سے پہلے، طے کرنے سے پہلے جن کی شادی کرنی ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے۔ یہ دونوں میرے نبی کی سنت ہے۔ اب نفیسہ نے ملاقات کی جناب ابو طالب سے، ابو طالب نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، پھر خاندان کے تمام بزرگوں سے مشورہ کیا، اور آخر کار سب نے متفق ہو کر کیا کہا جانتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر کہا کہ ہمارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے، ان کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہمیں لگتا ہے کہ ختیجہ جیسی بیوی ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی انہیں لوگ طاہرہ کہتے ہیں، پاک دامن، پاک باز کہتے ہیں، اور یہ صادق ہے، امین ہے، تو ان کے لیے ختیجہ کا رشتہ بہتر ہوگا۔ سب نے اپنی رائے ظاہر کر دی۔ اب شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اب جب شادی کی تاریخ طے ہوئی تو جانتے کیا ہوا؟ مکہ معظمہ کی سرزمین پر جو حاسدین تھے، حضرت ختیجہ کو جنہوں نے پیغام بھیجا تھا آپ نے انکار کر دیا تھا، یا کچھ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے، اب مکے کے حاسدین نے چاروں طرف یہ بات پھیلا دی کہ اپنے یتیم بھتیجے کی شادی ختیجہ سے کرا کر
ابو طالب نے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے. اپنے یتیم غریب بھتیجے کی شادی ختیجہ سے اس لیے کرا رہے ہیں ابو طالب تاکہ بیٹھے بٹھائے ختیجہ کے مال پر قبضہ کیا جا سکے. معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. ختیجہ کے مال کو ہتھیانے کا پورا پلان ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بلکہ لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے ختیجہ کو نکاح ہی کرنا تھا تو کیا محمد سے غریب کوئی اور نہیں ملا؟ ان سے بڑا کوئی یتیم نہیں ملا؟ محمد کے پاس تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ ذاتی مکان ہے، نہ اپنا نہ مہر کے لیے ان کے پاس رقم ہے، نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت ہے. اس طرح کی باتیں کرنے لگے. جب حضرت ختیجہ نے سنا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. جس دن نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کا خطبہ پڑھا جناب ابو طالب نے. اس کے بعد حضرت ختیجہ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت ختیجہ کی طرف سے خطبہ پڑھا. اب نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد حضرت ختیجہ کھڑی ہوئی. اب توجہ سے سنیے آپ. نکاح مکمل ہوا. نکاح کے بعد حضرت ختیجہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر مکے والوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، مکے والوں، آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں. یہ میرے شوہر بھی ہیں، یہ میرے حاکم بھی ہیں. اب آج میں ان کے نکاح میں آ گئی. اب جو کچھ بھی میرا تھا آج کے بعد وہ سب کچھ ان کا ہو گیا ہے. اب میرا کچھ بھی نہیں. یہ ہر چیز کے مالک بن چکے ہیں. اب آج کے بعد محمد کو کوئی غریبی کا تانا نہ دے. اب تو محمد امیر ہو گئے ہیں، خدیجہ غریب ہو گئی ہے کہ میں تم سب کو گواہ بنا کر اپنا سب کچھ ان کے حوالے کرتی ہوں اور ساتھ ہی وعدہ کرتی ہوں یہ چاہے تو اسے رکھ لیں، چاہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. خدیجہ اف تک نہیں کہے گی. یہ کہہ کر حضرت خدیجہ نے صرف آپ کمائی نہیں باپ کمائی بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی. سب کچھ نبی کے حوالے کر دیا. جتنے غلام تھے، کنیزیں تھی، مقام تھا، مال و دولت، بینک بیلنس، سب کچھ نبی کے حوالے کر دیا. اور میرے نبی نے اسی موقع پر سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دیا. یہاں تک کہ حضرت ختیجہ نے جتنے غلام اور کنیزیں دی تھی نبی نے سب کو آزاد فرما دیا ہے. اور حضرت ختیجہ نے اف تک نہیں کہا تھوڑا تو رکھ لیں، اپنا مکان بنوا لیں گے، تھوڑا تو رکھ لیں، مہینے بھر کا راشن بھروا لیں گے، ارے 2-4 غلام تو رکھ لیں، گھر میں کچھ کام کاج کے کام. بالکل نہیں، اف تک نہیں. حضرت ختیجہ نے یوں نکاح کے بعد ہی امام الانبیاء کے حوالے سب کچھ کر کے بتا دیا کہ نبی سے محبت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. حقیقی معنوں میں نبی کا عاشق وہ ہوتا ہے جو نبی کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. آپ دیکھیں ابھی نکاح ہوا. اچھا ابھی میرے نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا. 25 سال کی کڑیل جوانی ہے. میرے نبی کنوارے ہیں اور حضرت ختیجہ کی عمر تقریباً 40 سال اور 2 مرتبہ پہلے سے بیوہ ہو چکی ہے. میرے نبی نے 25 سالہ کڑیل جوانی میں ایک بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بیوہ سے نکاح کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا وہ اور لوگ ہوں گے جو سہاگن کو ابھاگن بنایا کرتے ہیں. وہ اللہ کا نبی ہے جو ابھاگن کو سہاگن بنانے کے لیے آیا ہے. وہ اور ہوں گے جو بستیاں اجاڑنے کا کام کرتے ہیں. جو نبی ہوتا ہے وہ بستیاں بسانے کی بات کرتا ہے، وہ غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کرتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے نکاح کیا. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں گا. اکثر دنیا کے یہود و نصارہ یا مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شادی پر بار بار اعتراض کرتے اور انگلی اٹھاتے ہیں کہ جب آپ نے نکاح کیا تو آپ کی عمر زیادہ تھی اور عائشہ صدیقہ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی. صرف میرے نبی کی اس شادی کو سامنے رکھ کر نبی کے معاذ اللہ کیریکٹر پر لوگ ان کی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے اور
इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते। हम कहते जालिमों, मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही निकाह तो नहीं किया था। अगर तुम्हें मायशा सिद्दीका से निकाह करता हुआ नबी नजर आते हैं तो तुम्हें वो लम्हात नजर क्यों नहीं आते हैं कि जो औरत पहले से 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, मेरे नबी ने सबसे पहले उससे निकाह फरमाया। अच्छा, आज हमारे यहां भी होता क्या है, मान लीजिए कोई अपने बेटे के लिए, भतीजे भांजे के लिए रिश्ता देखने के लिए गए। लड़की के अंदर सारी खूबियां थी, नमाजी भी है, पर्देदार भी है, कुरान की तिलावत भी करती है, घर वालों की खिदमत भी करती, घर के काम का सब कुछ अच्छा है। लेकिन यह कहकर मना कर देते हैं कि माफ करना, आपके बेटी की उम्र जो है मेरे बेटे से 6 महीने ज्यादा है, माफ करना आपकी बेटी 1 साल बड़ी है तो हम अपने बेटे से उसका निकाह नहीं करा सकते। बताइए, क्या सिर्फ हलवा खाने वाली सुन्नत हमें याद है कि नबी हलवा खाते थे, नबी को मीठा बहुत पसंद था, यही सुन्नत याद रह गई आज कौम को? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अगर उस लड़की के अंदर सारी खूबियां मौजूद हैं और वो खूबियां जो शरीयत के एतबार से, कुरान और सुन्नत के एतबार से, नहीं जाती पार्लर में, नहीं बनवाती आईब्रो, कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती, फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहनती है, हंसी ठट्टे भी नहीं करती, फिल्में भी नहीं देखती, ड्रामों खेल तमाशों से मोहब्बत भी नहीं करती, घरेलू है, बेपढ़ी लिखी है, गरीब की बेटी है, ज्यादा दुनिया देखा नहीं है, लेकिन कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाली है, खातून जन्नत की सीरत के सांचे में अपने आप को ढाला है, शर्म व हया की पैकर है, अपने मां बाप की खिदमत गुजार है, 4 लोगों में उठने बैठने की तमीज है, तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सिर्फ 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल देखकर ऐसे रिश्तों को ठोकर न मारा करें। अगर आपने ऐसे रिश्तों को ठोकर मारा तो याद रखना, आपके घर ऐसी लड़की बहू बनकर आएगी जो आपके घर को आने के बाद जहन्नम का गढ़ा बना देगी। अगर आप उसकी अंग्रेजी देखेंगे, उसका आईब्रो देखेंगे, उसका पार्लर में जाना देखेंगे, उसके फैशनेबल लिबास देखेंगे, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना देखेंगे, तो यह सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। इसलिए मेरे नबी ने निकाह किया, माल और दौलत को नहीं देखा, मेरे नबी ने निकाह किया तो हज़रत खदीजा की सीरत को देखा है कि लोग आपको ताहिरा कहते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और आप अंदाजा लगाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजतुल कुबरा से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से निकाह किया। 25 साल तक वो मेरे नबी के निकाह में बहयात रही, यानी बज़ाहिर दुनिया में जिंदा रही, और जब तक हज़रत खदीजा मौजूद रही हैं, 25 सालों में मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। यानी मेरे आका की उम्र मुबारक 50 साल की हो गई। अब आप सोचें कि हज़रत खदीजा की उम्र कितनी हो गई होगी। मेरे नबी ने उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया, और अल्लाह ने ऐसा फजलो करम फरमाया कि सिवाय एक बेटे इब्राहिम के अलावा जितने बच्चे हुए, अल्लाह ने सारी औलादे हज़रत खदीजा के जरिए अपने नबी को अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और मेरे नबी ने निकाह किया सीरत देखकर और पाक दामनी देखकर, और यही वजह तो है कि मां जब खदीजा जैसी होती है, अल्लाह बेटी भी फातिमा ज़हरा जैसी अता फरमाता है, और जब मां फातिमा ज़हरा जैसी होती है तो अल्लाह बेटी भी हज़रत ज़ैनब जैसी अता फरमाता है, अल्लाह बेटे भी इमाम हसन हुसैन जैसे अता फरमाता है, और जब मां ज़ैनब की तरह होती है, अल्लाह बेटे भी उन मोहम्मद जैसे अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नबी की सीरत के इस पहलू को भी सामने रखें। जब रिश्ता तलाश करने के लिए निकले तो नबी की सीरत तैयबा को, नबी के फरामीन को सामने रखे कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब निकाह के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपना सब कुछ नबी के ऊपर कुर्बान कर दिया। आपने सुख दुख में हमेशा अपने नबी का साथ दिया। यहां तक फरमाया गया कि जब 40 साल की उम्र को मेरे नबी पहुंचे, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तो आपके अपने लोग मक्का मुअज़्ज़मा में जिनसे खूनी खानदानी ताल्लुकात थे, जो आपको अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सब ने आपका इनकार किया, सब ने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त मेरे नबी के हाथों पर सबसे पहले कलमा पड़ा है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा है,
اور حضرت خدیجہ کے ذریعے اللہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ مقام عطا کیا کہ نبی آخر الزماں کے ہاتھوں پر سب سے پہلا کلمہ کسی مرد نے نہیں بلکہ ایک عورت نے پڑھا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جب نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے؟ حضرت خدیجہ نے۔ پتا چلا میرے نبی نے دین کی تبلیغ کے کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ آج ہم نکل کر جائیں ایران توران میں خوب لچھے دار تقریر کر کے آ جائیں اور اپنی بیوی ہی بے نمازی ہو، اولاد ہی بے نمازی ہو، بیٹیاں بے حیا بے پردہ ہو، تو بتائیے دنیا بھر میں جا کر تبلیغ دین کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ حاکم ہیں، آپ کا اپنی بیوی پر، آپ کا اپنی اولاد پر کنٹرول نہیں۔ اور ہم نے دیکھا، برا مت مانیے گا معذرت کے ساتھ، یہی علاقہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، ہم نے کئی داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھا بائک لے کر نکلتے ہیں اور ان کے پیچھے چہرہ ہی نہیں سر کھول کر بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ نقاب برقع تو دور کی بات ہے، چہرہ بھی کھلا سر بھی کھلا۔ اب بتائیے شوہر کو یہ پتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے تو اسے یہ نہیں پتا کہ بیوی کو پردے میں رکھنا فرض ہے؟ اسے یہ نہیں پتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میرے نبی نے آغاز کیا اپنے گھر سے۔ ہم مبلغ ہیں، دین کے دائی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم بھی دین کی دعوت کا کام، لوگوں کی اصلاح کا کام، لوگوں کو سنت کی طرف بلانے کا کام سب سے پہلے اپنے گھر سے کریں کہ انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک بات یاد آئی، ایک بہت بڑے عیسائی پادری نے اسلام قبول کیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خاموش ہیں آپ سارے۔ ایک بہت بڑے عیسائی پادری نے، جو عیسائی مشنری تھا، لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتا تھا، عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا، اچانک ایک دن خود ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ اس کے اپنے لوگوں نے اس کو گھیر لیا اور گھیر کر کہنے لگے، تو ہمارے چرچ کا پادری ہے، تو لوگوں کو بلا کر بائبل سناتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کے واقعات سناتا ہے، ان کے اقوال سناتا ہے، لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتا ہے۔ آج اچانک تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے خود عیسائیت کو چھوڑ دیا، مسلمان بن گیا؟ کیا بات ہے؟ تو جانتے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دراصل میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ وہ نو مسلم عیسائی پادری کہتا ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کسی انسان کو سب سے زیادہ قریب سے اس کی زندگی میں صرف دو لوگ جانتے ہیں، ایک یا تو بچپن کا دوست جانتا ہے یا تو اس کی بیوی جانتی ہے۔ بتائیے کریکٹ ہے نا؟ آدمی اپنے والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، دوست کے سامنے پیتا ہے کہ نہیں؟ پیتا ہے نا۔ آدمی اپنے والدین کے سامنے کسی لڑکی کی بات نہیں کرتا، دوست کے سامنے کرتا ہے کہ نہیں؟ اپنے دوست کے سامنے وہ کھلا ہوتا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا، بلکہ کئی برائیاں ساتھ مل مل کر کرتا ہے۔ اچھا آدمی گھر سے باہر نکل جائے، لوگوں کو بڑا متقی، پرہیزگار، نمازی، عابد، زاہد نظر آئے، لیکن گھر میں جب جاتا ہے تو اس کی اصل حقیقت تو گھر والے جانتے ہیں نا۔ اور شوہر سے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آپ بتائیے کوئی مبلغ صاحب آئیں آپ کے یہاں اجتماع کرنے اور آ کر خوب لمبی چوڑی گفتگو کریں اور بیوی سے پتہ کرو تو بیوی بتائے کہ باہر جا کر تو بہت تقریر کرتے ہیں اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں واٹس ایپ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں جماعت کا وقت ہوتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کی طرح میرے شوہر بھی 6-6 گھنٹے بیٹھ کر IPL دیکھتے ہیں۔ تو اب بتائیے بیوی یہ حقیقت جانتی، باہر مجمع تو نہیں جانتا ہے نا؟ تو عیسائی پادری کہتا ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے، ایک انسان کو سب سے زیادہ قریب سے دو لوگ ہی جانتے ہیں، ایک تو بچپن کا دوست، دوسرا اس کی بیوی۔ اور کہتا ہے جب میں نے پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کو میں نے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ جب انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کے ہاتھوں پر سب سے پہلے انہی دونوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی بیوی خدیجہ الکبریٰ نے اور ان کے بچپن کے دوست صدیق اکبر نے۔
کہتا جب میں نے یہ پڑھا کہ ان دونوں نے سب سے پہلے ان کی دعوت کو قبول کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ان کی زندگی میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان کے اخلاق و کردار و معاملات میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی لپ ہول ہوتا تو ظاہر ہے دنیا کلمہ شاید پڑھ لیتی، لیکن ان کے اپنے قریبی کلمہ نہ پڑھتے۔ وہ کہتے تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری حقیقت تو ہم جانتے ہیں، لیکن ان دونوں نے سب سے پہلے دعوت قبول کی اور اس سے پتہ چل گیا کہ واقعی ان کا دعویٰ 100% کریکٹ ہے، اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت خدیجہ کے ذریعے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلی دعوت نبی آخر الزماں کے ہاتھوں پر کسی مرد نے نہیں بلکہ ایک عورت نے کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب میرے آقا غار حرا میں جاتے کئی دنوں تک وہاں عبادت کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو غار حرا کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں حج کے لیے گیا تھا، ابھی آپ جانتے ہیں اکثر جو لوگ آتے ہیں تو ہم غار حرا میں گئے تھے الحمدللہ۔ تقریباً زمین سے 3000 فٹ کی اونچائی پر ہے اور حرم شریف سے کافی دوری پر ہے، یعنی خانہ کعبہ سے کافی دوری پر ہے۔ میرے آقا کئی دنوں تک جا کر اسی غار حرا میں عبادت کرتے تھے اللہ کی، اور کئی دن تک وہی رہتے تھے۔ کبھی جاتے وقت توشہ لے جاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ گھر سے کھانا بنا کر میرے نبی کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی۔ اب یہاں توجہ چاہوں گا آپ کی، نکاح ہوا میرے نبی کی عمر کتنی تھی؟ جی میرے نبی نے اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ اور جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ تب حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہوگی؟ جی میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 55 سال میرے نبی غار حرا میں عبادت کرتے اور حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر غار حرا پر لے جایا کرتی تھی۔ آج بھی بہت سے لوگ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار میں یہیں سے دعا کر لیتا ہوں، اوپر جانے کی ہمت نہیں ہے۔ 20 22 25 30 سال کے جوان بھی پہنچتے ہیں نا، اونچائی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہیں سے دعا کر لیتا ہوں، یار اوپر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی، نبی کی بارگاہ میں پیش کرتی، اور فرمایا گیا کہ جب گھر سے کھانا بنا کر نکلتی تھی، آج اگر طواف کعبہ سے عمرہ سے کوئی فارغ ہو اور غار حرا میں جانا ہو تو ٹیکسی پکڑ کر جانا پڑتا ہے، ٹیکسی پکڑ کر وہ وہاں تک پہنچے گا اور پھر نیچے سے پیدل اس کو 3000 فٹ کی اونچائی پر جانا ہے۔ حضرت خدیجہ گھر سے کھانا بنا کر اس اونچائی پر جاتی تھی، اور فرمایا گیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ جایا کرتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں گرم کھانا پیش کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہی خدیجہ آ رہی تھی، ایک مرتبہ کھانا لے کر آ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ پہنچتی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ آنے والی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، جب وہ آ جائیں نا تو انہیں اللہ کا سلام کہنا، اور محبت سے کہیں ہم اس ماں کے ماننے والے ہیں کہ جس ماں کو ہمارا رب بھی سلام بیچتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کو تمام جنتی عورتوں میں 4 عورتیں سب سے زیادہ پسند ہیں، اور وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک کنواری ماں مریم ہیں، اور اسی کے ساتھ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور تیسری عورت کوئی اور نہیں، ہم مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور چوتھی عورت جو میرے رب کو بہت پسند ہے جنتی عورتوں میں، وہ کوئی اور نہیں، اسی خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ تو خدیجہ آ جائیں تو اللہ کا سلام کہنا، اور خدیجہ سے کہنا اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے خدیجہ سے کہنا اس موتیوں کے محل میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، یعنی خدیجہ تو اللہ کے حبیب کے لیے جو یہاں تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، اللہ جنت میں تجھے وہ محل عطا کرے گا کہ جہاں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونا ہے، یعنی اس اسٹرگل کا، اس قربانی کا صلہ اللہ تجھے جنت میں عطا کرے گا۔ اور میرے نبی اس لیے بارہا کہتے تھے جس کا مال
سب سے زیادہ میرے کام آیا وہ ختیجہ کا مال تھا. میرے پیارے آقا کے کیا کام آیا؟ دکانیں خریدی، پلاٹ خریدا، مکان بنائے، بزنس بڑھایا. کیا کام آیا؟ حضرت ختیجہ کا مال اسلام کے کام آیا ہے. یقیناً ان کا احسان وہ احسان ہے کہ سال میں ایک رات نہیں، ہر رات بھی اپنی ماں کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، تو بھی ان کے احسان کا بدلہ ہم جیتے جی نہیں چکا سکتے ہیں. حضرت ختیجہ جب بیمار ہوئیں، عمر کے تقاضے کی بنیاد اکثر طبیعت خراب رہتی تھی. دو باتیں عرض کروں گا آخر میں. اکثر طبیعت خراب رہتی تھی. میرے نبی دن بھر نکل جاتے تبلیغ دین کے لیے، آپ اکیلی گھر میں رہتی. شام کو جب میرے آقا تھکے ماندے گھر آتے، اپنی بیوی کے سرہانے بیٹھتے، سر پر ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کر کہتے ختیجہ اب طبیعت کیسی ہے؟ تو جانتے ہیں آج اپنی بیوی سے ذرا ایک دن دو دن نہ پوچھو اور تیسرے دن پوچھ کر دیکھو آپ کی بیوی کیسے جواب دے گی. تمہیں کیا لینا دینا، میں جیوں چاہے مروں. ایک بار تم گھر سے نکل گئے تو پھر دوستوں میں چلے گئے تو تمہیں تو بیوی بچے یاد ہی نہیں رہتے، تم کو تو گھر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. آج بتائیے بیویاں یہ باتیں کرتی کہ نہیں کرتی؟ حضرت ختیجہ کے سرہانے جب میرے آقا دن بھر کے تھکے ماندے آ کر بیٹھتے اور طبیعت پوچھتے تو جانتے حضرت ختیجہ مسکرا کر کہتی یا رسول اللہ آپ میری ذرا بھی فکر نہ کریں، آپ مجھے اپنے رب کے حوالے کر دیں. آپ میری ذرا بھی فکر نہ کریں، آپ مجھے اپنے رب کے حوالے کر دیں. آپ جتنی دیر یہاں بیٹھ کر میری تیمارداری کریں گے، اگر اتنی دیر نکل کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اللہ کا جہنمی بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کا مسافر بن جائے. اس طرح سے حضرت ختیجہ نے آپ کا ساتھ دیا کہ جائیں تبلیغ دین کریں، میری فکر نہ کریں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں تک کہ جب آپ کی زندگی کا آخری وقت آیا، اب یہی میری آخری بات اور توجہ سے سنیے گا، جب زندگی کا آخری وقت آیا، بستر مرگ پر تھی اور یقین تھا کہ اب یہ بیماری وصال کا سبب بنے گی، مکے والوں نے آپس میں رائے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ختیجہ نے ایک محمد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا پردادا کے دین کو چھوڑ دیا، ہم سب کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے بڑا سمجھایا بجھایا اب تک نہیں مانی، لیکن اب زندگی کا آخری وقت آ گیا، شاید عقل ٹھکانے آ جائے. اب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ ختیجہ کا جب انتقال ہو جائے گا نا، مکے میں دفن کرنے نہیں دیں گے، ہم کفن نہیں پہنائیں گے، غسل نہیں دیں گے، جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے. ختیجہ نے ہم سب کا بائیکاٹ کیا، اس کے مرنے کے بعد ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اب کچھ لوگوں کو پتا چلا تو ان لوگوں نے حضرت ختیجہ کی وہی بچپن کی سہیلی نفیسہ کو تیار کیا. اچھا، بعض روایت میں دوسرا نام بھی آتا ہے، بہرحال مشہور نفیسہ ہے. نفیسہ کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا جاؤ جا کر ختیجہ کو سمجھاؤ، زندگی کا آخری وقت آ گیا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات مان لے. اب نفیسہ حضرت ختیجہ کے گھر آئیں، سرہانے بیٹھی، حال چال پوچھا، طبیعت معلوم کرنے کے بعد اب جانتے ہو وہ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا کہ حضرت ختیجہ اتنا زیادہ بیمار اور کمزور ہو گئی تھی کہ اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، آپ لیٹی ہوئی تھی. نفیسہ کہتی ہیں کہ ختیجہ مکے والے تیرے خلاف منصوبہ کر رہے ہیں، تو جانتی ہے میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، انہی گلیوں میں ہم پلے بڑے ہیں، ساتھ ساتھ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، ہم نے زندگی کے موسم کے کئی شب و روز ساتھ گزاری. ختیجہ مکے والے تیرے بارے میں جو منصوبہ کرتے ہیں نا، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اسی لیے تجھے سمجھانے آئی ہوں. اے ختیجہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے خونی خاندانی رشتہ داروں کو تو نے چھوڑ دیا، کیا ملا تجھے؟ یہاں بستر پر بیمار پڑی ہے، تیری تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اے ختیجہ، مکے والے کہہ رہے ہیں کہ ختیجہ اگر آج بھی پلٹ آئے گی نا، اگر آج بھی پلٹ آئے گی باپ دادا کے دین پر، ہم آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے، ہم اس کی عیادت بھی کریں گے، ہم اس کا علاج بھی کریں گے، ہم اس کے کھانے پینے کا دیکھ ریکھ کا انتظام بھی کریں گے، اور اگر ختیجہ کا انتقال ہو گیا ہم غسل بھی دیں گے،
کفن بھی پہنائیں گے, اس کے جنازے کو کاندھا بھی دیں گے, اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں بھی اتاریں گے. لیکن اگر خدیجہ نے اس آخری وقت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو اے نفیسہ جا کر کہہ دے, ہم مکے والوں نے یہ طے کر لیا ہے, نہ ہم میں سے کوئی غسل دے گا, نہ کفن دے گا, نہ مکے میں دفن ہونے دیں گے, نہ ان کے جنازے کو کاندھا دیں گے. پھر اکیلے محمد کیا کر لیں گے؟ ارے مرنے کے بعد تو خدیجہ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی. جا کر نفیسہ کہہ دے اس کو کہ پلٹ آئے, اب بھی اس کے پاس موقع ہے, اگر اسی حالت میں مر گئی ہم میں سے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. جب نفیسہ نے یہ کلمات کہے, وہ خدیجہ الکبریٰ جن کے اندر اٹھ کر بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی, فرمایا کہ جوش ایمانی کی بنیاد, محبت رسول کی بنیاد, وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر کہتی ہے, نفیسہ تو یہاں آئی ہے مجھے جہنم میں لے جانے کے لیے, میں نے سمجھا آئی ہوگی تیمارداری کے لیے. اے نفیسہ یہ تو ہو سکتا ہے کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جنتی کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے. ارے میں نے سمجھا تو حال چال پوچھنے آئی ہے, مجھے کیا پتا کہ تو مجھے اسلام سے ہٹانے آئی ہے. اے نفیسہ جا کر مکے والوں سے کہہ دے, مجھے دھمکیاں دینا بند کر دے, مجھے مکے والوں کے ساتھ کی نہ کل ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے. اگر مکے والے یہ کہتے ہیں محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاتمہ ہوا تو وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے, ارے میں محمد کا ساتھ تو جیتے جی بھی دے رہی تھی اور مرنے کے بعد بھی میں ان کا ساتھ دینے والی ہوں. اے نفیسہ جا مکے والوں سے کہہ دے مجھے دھمکیاں دینا بند کر دے, اگر میرے انتقال کے بعد وہ مجھے غسل نہیں دیں گے, وہ مجھے کفن نہیں دیں گے, وہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے, مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہے, میرا رب مجھے یوں رسوا نہیں فرمائے گا. اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا, حوران جنت میرا غسل کروائیں گی, حوران جنت مجھے کفن پہنائیں گی اور فرشتے میرے جنازے کو کاندھا دیں گے, فرشتے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتاریں گے. اگر وہ مکے میں مجھے دفن نہیں ہونے دیتے, مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے اللہ مجھے خلد بری میں قبر کی جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا کہ حضرت خدیجہ کی اس گفتگو کو سننے کے بعد وہ نفیسہ جو آئی تھی اسلام سے ہٹانے کے لیے, انہوں نے کہا خدیجہ اپنا ہاتھ بڑھا, میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں, اپنا ہاتھ بڑھا, میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. خدیجہ نے کہا نفیسہ تو مسلمان بنے گی؟ کہا تیرے یقین کو دیکھ کر لگتا ہے واقعی کلمہ تو اسی کا پڑھنا چاہیے. اس حال میں بھی تو جس کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا. خدیجہ میں اسلام میں داخل ہوتی ہوں, تو نبی سے کہہ دینا کہ میں بھی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اور یہی وجہ کہ میرے آقا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد بھی اکثر اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں مجھے غیرت آتی ہے سن کر جب میرے نبی خدیجہ کا ذکر کرتے, مجھے غیرت آتی, حالانکہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا. عائشہ صدیقہ کہتی ایک مرتبہ مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے اپنے نبی سے کہا یا رسول اللہ خدیجہ تو عمر میں بہت بڑی تھی, وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی, حالانکہ اب ان کے مقابلے آپ کے نکاح میں بہتر بیویاں موجود ہیں, پھر بھی خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں آپ, ایسا لگتا ہے کہ آپ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جانتے ہو میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے نبی فوراً فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ کے بارے میں آئندہ مجھے کبھی تکلیف نہ دینا, واقعی خدیجہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اے عائشہ جب تیری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا خدیجہ تھی جس نے میرا ساتھ دیا تھا, جب لوگ میرے ساتھ کفر کر رہے تھے اکیلی خدیجہ تھی جس نے میرا کلمہ پڑھا تھا, جب لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے خدیجہ تھی جس نے میرے دعوت کو قبول کیا, جب مجھے کوئی کچھ دینے کو تیار نہیں تھا خدیجہ تھی جس نے اپنا سب کچھ لا کر میرے قدموں میں ڈال دیا تھا. یہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام ہے, یہ ان کی شان اور ان کی عظمت ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اپنی مقدس ماں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری ماؤں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو اللہ کے
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौजूदा दौर में अगर कामयाबी चाहिए तो नाचने गाने वालियों के पीछे चलकर सिवाय जहन्नम की आग के कुछ भी मैसर नहीं आएगा। हस्ते खदीजा की सीरत को सामने रखो, खातून जन्नत की सीरत को सामने रखो, मायशा सिद्दीका की इबादत और रियाजत को सामने रखो। यकीनन अगर हमारे घर की औरतें इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दे, सुनना समझना शुरू कर दे, अल्लाह दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा और आखिरत में जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।